بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف ہمارا افعال متصرفہ سے متعلق بیان چل رہا تھا۔ افعال متصرفہ کی 7 قسمیں بتائی تھی، جن میں سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل جہت منفی بلم، یہ 3 بیان ہو چکی۔ آج ہم چوتھی کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس کا نام ہے فعل مستقبل مؤکد منفی بلند۔ یہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، جس سے آئندہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا کسی کام کا نہ کرنا تاکید کے ساتھ معلوم ہے۔ ایک کام نہیں ہوا اور اس کے پھر نہ ہونے میں تاکید بھی ہو، جیسے لن یدخلا، ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ایک مرد ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ لن ینصرا، وہ ایک مرد ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ اب اس کی بھی 2 قسم بن جاتی ہے، معروف اور مجہول، معلوم اور مجہول۔ انشاءاللہ اس کا طریقہ تھوڑی دیر بعد ذکر کریں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فعل مستقبل منفی بلند، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ینصرو، یہ فعل مضارع ہے۔ اب اس سے ہمیں فعل مستقبل مؤکد منفی بلند بنانا ہے، تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کے شروع میں اس لفظ لن کو لے آئیں گے، جو لفظ حرف تاکید ہے نا، یہ ہم اس کے شروع میں لے آئیں گے۔ اس کو حرف ناصب کہتے ہیں، حرف ناصب، اس کو شروع میں لے آئیں گے۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نفی جہت منفی بلم میں کہ جو 14 صیغے ہیں، ان میں سے 5 تو وہ ہیں جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصر۔ تو ان کے شروع میں جب یہ حرف ناصب لگے گا لفظ لن، تو اس کی وجہ سے فرق صرف اتنا آئے گا کہ چونکہ یہ ناصب ہے، نصب دے گا یعنی فتح دے گا، تو آخر میں ان 5 صیغوں میں ضمہ کی بجائے فتح آ جائے گا، یعنی نصب آ جائے گا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لن ینصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن انصرا، لن ننصرا۔ اب باقی جو صیغے ہیں ان میں 7 وہ ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ کون سے وہ؟ ینصرانی، تنصرانی، 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 تنصرو، ینصرون، تنصرون، تنصرین۔ یہ جو نا آ رہا ہے نا، یہ نون اعرابی ہے۔ یہ جو نون اعرابی ہے، یہ اس حرف ناصب یعنی لفظ لن کے شروع میں لگ جانے سے گر جاتا ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے ان 7 صیغوں کو؟ لن ینصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن ینصروا، لن تنصروا، لن تنصری۔ اب بچ جاتے ہیں پیچھے صرف 2 صیغے، اور یہ 2 وہ صیغے ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نہیں بدلتے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ یہ 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، یہ نہیں بدلتے۔ ان کے شروع میں چاہے آپ لم لگا دیں، چاہے لفظ لن لگا دیں، یہ اپنی حالت پہ جو کہ تو رہیں گے۔ اور یہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی ہم یوں پڑھیں گے لن ینصرنا، لن تنصرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 14 صیغے مکمل ہوئے۔ اب یہ جو 14 صیغے ہیں، یہ ہے معلوم کے، یعنی فعل مستقبل مؤکد منفی بلند معلوم۔ اور مجہول اس سے کیسے بنائیں گے؟ وہی طریقہ ہے جو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجہول بنانے کے لیے شروع میں جو علامت مضارع ہے اس کے اوپر فتح ضمہ دے دیں گے، اور آخر سے پہلے والے حرف کو فتح دے دیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ لن ینصرا، لن ینصرا، لن ینصروا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن ینصرنا، لن تنصرا، لن تنصرا، لن تنصروا، لن تنصری، لن تنصرا، لن تنصرنا، لن انصرا، لن ننصرا۔ تو معروف، معلوم اور مجہول یہ دونوں آپ کے سامنے آ گئے نا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ صرف سبق سن لینے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اہم فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
صرف میں گردانے پڑھنا اس کا اہم ترین رکن ہے، بہت ضروری ہے۔ بغیر گردانے پڑھے آپ کو صرف نہیں آ سکتی۔ اس لیے علماء یوں فرماتے ہیں، صرف یارا مغز باید چو سگاں، کہ صرف والوں کے لیے معاملہ ایسے ہوتا ہے جیسے باہر جو جانور ہے نا، کتا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس بولتے رہنا، اس کو ہم بھونکنے سے تعبیر کرتے ہیں، بس وہ بولتا رہتا بولتا رہتا ہے۔ تو صرف کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں گردانے پڑھتے رہنی ہے۔ جو جتنی زیادہ گردانوں کو پڑھے گا اتنا وہ صرف میں آگے بڑھے گا۔ گویا کہ صرف کی منزلیں گردانے زیادہ پڑھنے سے ہی طے ہوتی ہیں۔ اب جو جتنا زیادہ گردانے پڑھے گا وہ اتنا آگے کو بڑھے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ صرف میں روزانہ کا جو کام دیا جائے اسے خود سے ذمہ داری سے کرتے رہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے، فیس بھی دی ہے، اور ماشاءاللہ سبق پابندی سے سن رہے ہیں، تو اب اس کے ساتھ یہ لازمی کام کر لیا کریں۔ اور میں علیحدہ سے ایک فوٹو میں گردانے بھی دیا کروں گا، آپ اس میں جو دیے ہوا کام ہے اس میں خوب لگن سے محنت سے گردانے کر لیا کریں۔